اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین و شاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 133 سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان چل رہا ہے اور یہود و نصارہ کا یہ دعویٰ رد کیا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے آخری لمحات میں یہودیت یا نصرانیت کی وصیت کی تھی۔ اسی سلسلے میں آج رب فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت سامنے آ گئی، جب اس نے آخری لمحات میں اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد کس کی بندگی کرو گے، تو سبوں نے کہا ہم ایک اللہ کی بندگی کریں گے، اسی اللہ کی جو ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اسماعیل علیہ السلام کا ہے اور اسحاق علیہ السلام کا ہے۔ وہ الہ واحد ہے اور ہم سب مسلمان ہیں۔ اس آیت سے تو بالکل واضح ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جو وصیت کی تھی کہ تم کس کی عبادت کرو گے، تو بیٹوں نے بالکل واضح جواب دیا ہے کہ ہم مسلمان بن کے رہیں گے اور ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ ام کنتم شہداء، ام عطف ہے یا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کو ہم کوشچن مارک استفہام کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ استفہام انکاری، استفہامی انکاری کے لیے ام استعمال ہوتا ہے۔ استفہام کوشچن کو کہتے ہیں، انکار نہیں کو کہتے ہیں۔ گویا کہ استفہامی انکاری مینز ایک ایسا سوال جس کا جواب نگیٹو میں آئے گا۔ مثلاً جب یہ کہا جائے گا ام کنتم شہداء، یہ جو شہداء ہے یہ شہید کی جمع ہے، شہید واحد ہے، شہید واحد ہے،
اس کا جمع ہے شہداء. لفظی معنی اس کا ہو گیا کیا تم اس وقت شاہد یعنی موجود تھے. کیا تم اس وقت موجود تھے. گویا اس کا جواب کیا بنے گا؟ اس وقت تم موجود نہیں تھے. اذ حضر یعقوب الموت. اذ ظرف ہے جب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. حضر فعل ماضی ہے. حضر وہ حاضر ہوا. الموت اس کا فاعل بنے گا. اب وہ کے بجائے موت استعمال ہو جائے گا. حضر الموت موت حاضر ہوا. یعقوب یعقوب علیہ السلام کے سامنے. جب موت یعقوب علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوا. گویا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت کا فرشتہ آ گیا. کیا تم اس وقت موجود تھے؟ نہیں، اس وقت تم موجود نہیں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جو یہود موجود تھے مدینہ کے اطراف میں، ان کی طرف اشارہ ہے کہ جس یہودیت اور نصرانیت کی تم حضرت یعقوب علیہ السلام سے ابتدائیت مانتے ہو، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ نہیں، تم اس وقت موجود نہیں تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت حاضر ہوئی. اذ قال when he said لبنیہ to his sons. حرف جر، بنی اسم مجرور وہو مضاف، اور ہی مضاف الیہ. جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی. ما تعبدون عبد عبد فعل ماضی ہے. ہی ورشپڈ. یعبدو فعل مضارع ہے. یعبدو فعل مضارع ہے، معنی ہو گیا ہی ورشپس. اور تعبدو یو ورشپ. تعبدون پلورل ہے، یو آل ورشپ. تعبدون یو آل ورشپ. تعبدون یو آل ورشپ. من حرف جر، بعد اسم مجرور وہو مضاف، اور یا مضاف الیہ. من بعدی after me. تعبدون فعل مضارع، واو فاعل اس کا تم آئے گا. معنی ہو گیا تعبدون من بعدی، تم عبادت کرتے ہو میرے بعد. ما تعبدون کس چیز کی؟ کس چیز کی؟ ما کوسچن ہے. ما تعبدون من بعدی،
تم کس چیز کی عبادت میرے بعد کرتے ہو یا کرو گے. اس میں 2 ٹینس ہے. یہاں فیوچر ٹینس استعمال ہو جائے گا. تم کس چیز کی عبادت میرے بعد کرو گے. ما تعبدون من بعدی. یہ سوال حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا. ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس چیز کی عبادت کرو گے. بیٹوں نے متفق طور جواب دیا. قالو، they said، نعبدو، ہم عبادت کریں گے یا کرتے ہیں. الہ مفعول ہے کس کا؟ نعبدو، فعل مضارع، اور یہی مضاف بھی ہے کا مضاف الیہ. نعبدو، we worship الہکا، your God، تمہارے خدا کو تمہارے خدا کی ہم عبادت کریں گے. نعبدو، we will worship الہکا، your God. اسی پر بیٹوں نے اکتفا نہیں کیا، انہوں نے اس کی مزید وضاحت کی. و الہ آبائک، اور تمہارے باپ کے خدا کی. پھر باپ کی وضاحت ہے. ابراہیم، یہ بھی بدل ہے. آبائی سے آبائی کا بدل ابراہیم ہے. اسماعیل بھی بدل ہے. کس کا؟ آبائی کا. اسحاق بھی بدل ہے. کس کا؟ آبائی کا. ہم آپ کے آبا کا جو خدا ہے، آبا میں کون کون آتے ہیں؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام. آپ کو یاد ہوگا کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان 12 بیٹوں کا جو بڑا انکل تھا وہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں. اس طرح ان بیٹوں نے اپنے چچا کو بھی باپ کے ساتھ ہی شامل کر لیا. ویسے بھی چچا باپ کی ہی نسبت رکھتا ہے. قالوا نعبد الہک، ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں گے. و الہ آبائک، تمہارے باپ کے خدا کی. ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، یہ تینوں بیان ہیں اس آبا کی. کیسی عبادت کریں گے؟ حالت اس عبادت کی کیا ہوگی؟ الہن واحدہ، واحد جو ہے یہ صفت ہے کس کا؟
الہ کا، الہ ہو گیا موصوف، اور یہ دونوں جو ہیں یہ کس کی حالت بیان کرتے ہیں؟ یہ اس الہ اور اس الہ کی کیفیت بیان کرتے ہیں۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک الہ واحدا، کیسی عبادت کریں گے؟ ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے تمہارے اللہ کی، وہ کیسا اللہ ہے؟ الہ واحدہ، ایک اللہ ہے۔ اور اس کے بعد مزید وضاحت کرتے ہیں، یہودیت اور نصرانیت کا جڑ کاٹتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، نحن مبتدا، لہو جار مجرور، مسلمون خبر، اور ہم سب مسلمان اسی کے ہیں، سب اسی کے مسلمان ہیں۔ اس حال میں وَنَحْنُ لَهُ مسلمون واو الحال، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سب اسی کے مسلمان ہیں۔ اس طرح رب نے اس آیت میں بالکل کھول کر وہ وصیت بیان کی جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی۔ اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایگزونریٹ کیا ہے کہ انہوں نے یہودیت یا نصرانیت کی وصیت نہیں کی، یہودیت اور نصرانیت کی طرف دعوت نہیں دی، بلکہ ایک الہ کی دعوت دی ہے، اور بیٹوں نے بھی اسی ایک الہ کی عبادت کرنے کا وعدہ دیا ہے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اسی ایک کی بندگی کریں گے، اسی کی سراہنا کریں گے، اسی کی حکم آوری بجا لائیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔